اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جب بھی میرے ابا جان، جب بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے کر آتے تو وہ پہلے میرے چھوٹے بیٹے امام حسین کو وہ گود میں لے لیتے اور ان کے پیشانیوں کو چومتے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو دیکھا اور ان کو گود میں لے لیا۔ حضرت فاطمہ بھی دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں، یہ خیال کر رہے ہیں کہ میرے ابا جان جب بھی ہمارے گھر تشریف لے کر آتے تو میرے پیارے بیٹے امام حسین کو وہ گود میں لیتے، ان کے لب و رخسار کو چوم لیتے، لیکن آج ماجرا کیا ہے، آج وجہ کیا ہے کہ امام حسین کو نہیں بلکہ امام حسن آپ کے بڑے بیٹے کو وہ چوم رہے ہیں، وہ لب و رخسار کو وہ یاد دیکھ رہے ہیں، ان کے لبوں کو چوم رہے ہیں، ان کے پیشانیوں کو چوم رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں کی باتوں کو جان لیا۔ نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی باتوں کو جان لے، جو زبان پر ابھی بات نہ آئے ان کی باتوں کو وہ جان لے، ان کی دلوں کی باتوں کو جان لے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم اپنے دل میں کیا سوچ رہی ہو، تمہارے دل میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت فاطمہ فرما رہی ہے کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے ابا جان، میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے اور اسی وقت آپ کے شوہر بھی آپ کے کمرے میں، آپ کے حجرے میں داخل ہو گئے، لوگ پوچھتے ہیں کہ پنجتن پاک کون ہے؟ پنجتن پاک حضور غوث پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے اور حضرت علی مرتضیٰ ہے، امام حسن ہے اور امام حسین ہے، پانچوں پنجتن پاک موجود ہے۔ پنجتن موجودگی میں حضرت فاطمہ فرما رہی ہے، اپنے ابا جان سے فرما رہی ہے کہ اے میرے ابا جان، مجھے آج یہ پتہ نہیں چل رہا ہے، مجھے معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ آپ جب بھی میرے گھر تشریف لے کر آتے تو پہلے امام حسین کو آپ اپنے گود میں لیتے، لیکن آج کا ماجرا الگ ہے، آج وجہ الگ ہے۔ آج آپ نے میرے بڑے بیٹے امام حسن کو اپنے گود میں اٹھا لیے ہیں اور آپ ان کے لبوں کو چوم رہے ہیں اور آپ ان کے رخسار کو چوم رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی سنو، آج میں اس لیے اس امام حسن کو چوم رہا ہوں، اپنے گود میں اس لیے اٹھایا ہوں کیونکہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہوا، انہوں نے بتایا کہ اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو تمہارے بڑے نواسے ہیں امام حسن ہے، ایک وقت ایسا آئے گا انہی کے اولادوں میں سے ہوگا جس طریقے سے ابھی تم تمام انبیاء کرام کے سردار ہو، ایسے ہی امام حسن کے اولاد میں سے ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا، ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جو تمام اولیاء کرام کا سردار ہوگا، اس کو اس وقت غوث اعظم کے نام سے جانا جائے گا، اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور غوث پاک کی چرچا کر رہے ہیں۔ ابھی حضور غوث پاک پیدا نہیں ہوئے، ان کے 400-500 سال پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی خود چرچا کر رہے ہیں۔ تو سوچئے کہ حضور غوث پاک کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا بلند مرتبہ کیا ہوگا، ان کا رتبہ کیا ہوگا۔ حضور غوث پاک کی شان یہ ہے کہ اپنی ماں کی شکم میں رہتے ہوئے اپنی ماں کی حفاظت کریں، اپنی ماں کی شکم میں رہتے ہوئے اپنے والدہ محترمہ کی حفاظت کرے۔ حضور غوث پاک کی عظمت یہ ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو انگلی کے اشارے سے باہر کر دے۔ حضور غوث پاک کی عظمت یہ ہے کہ اگر وہ مردوں کو کہہ دے اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جاتے، اگر وہ مردوں سے یہ کہہ دیتے کہ مردوں چلو میرے پیچھے پیچھے تو وہ مردے ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے۔ یہ ہے میرے حضور غوث پاک کی عظمت، یہ ہے میرے حضور غوث پاک کی شان۔ حضور غوث پاک کے نانا جان عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور ایک عورت آنے کے بعد وہ ان کا ایک ہی لاڈلا بیٹا ہوا کرتا ہے،
اور وہ بھی اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا سے نوازا اور پھر فوراً ان کو چھین لیا گیا، ان کی روح قبض کر لی گئی۔ تو وہ فوراً ان کے حضور غوث پاک کے نانا جان کے پاس آئے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے سن چکے تھے کہ جو حضور غوث پاک کے نانا جان یعنی کہ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے خالی نہیں آتے ہیں، ان کے در سے واپس نہیں آتے ہیں، آتے تو روتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو وہ خوشی خوشی جاتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ تو وہ عورت یہ ساری باتیں سن چکی تھی، تو وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو، اس مردے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر آئے اور روتے ہوئے آئے اور حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ میرا جو بچہ ہے، ابھی مجھے میرے بچہ پیدا ہوا ہے، یہ میرا ایک ہی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، رب نے مجھے اولاد سے نوازا لیکن اولاد سے مایوس کر دیا، رب نے مجھے اولاد تو دیا پھر واپس لے لیا، واپس چھین لیا۔ تو حضرت عبداللہ سومئی نے کہا آخر تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتی، بس صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹے کو آپ زندہ کر دو، آپ واپس میرے بیٹے کو دے دو۔ حضور غوث پاک ابھی بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے ہیں اور وہ عورت جب حضور غوث پاک کو یہ کہا، حضور غوث پاک کے نانا سے یہ کہا کہ آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے، تو حضور غوث پاک کے نانا نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور لوح محفوظ پر نظر رکھی تو کہا کہ تمہارے بیٹے کی سانس بس اتنی ہی دیر تک تھی، جب تک یہ زندہ تھے تو وہ آخری دم تھی، اس سے آگے اس کا دم نہیں ہے۔ تو حضور غوث پاک کے نانا کے دربار سے جب وہ عورت روتے ہوئے وہ لوٹ رہی تھی، حضور غوث پاک نے دیکھا میرے نانا کے دربار میں جو کوئی بھی آتا گیا وہ روتے ہوئے آیا، لیکن میرے نانا کے دربار سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا، کوئی روتا ہوا واپس نہیں گیا۔ آج یہ عورت کیسے رو رہی ہے؟ آج ان سے پوچھ لیا جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا، جب حضور غوث پاک نے ان سے پوچھا کہ اے عورت بتاؤ تمہارا ماجرا کیا ہے، تم ہم یہاں پر روتے ہوئے تو آئے ہو لیکن میں تمہیں واپس بھی روتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اے غوث پاک میں تمہارے نانا کے دربار میں آئی تھی اس لیے کیونکہ میں نے پہلے سن رکھی تھی جو تمہارے نانا کے دربار میں آتے تھے وہ واپس خالی نہیں جاتے، لیکن تمہارے نانا نے یہ کہہ دیا کہ اب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ جو میرے گود میں اس بچے کو میں لے کر آیا ہوں رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے اس کا روح چھین لیا ہے اور یہ واپس زندہ نہیں ہوگا۔ حضور غوث پاک کا اتنا سننا تھا، حضور غوث پاک نے فرمایا کیا تم کو معلوم ہے، کیا تم اپنے بچے کو زندہ کرنا چاہتے ہو؟ ان حضور غوث پاک نے کھیل بھی دیکھیے، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ایسا ویسا کھیل نہیں رہے ہیں بلکہ بچوں کو وہ کہہ رہے ہیں اے بچے تم لیٹ جاؤ، اور تم جب میں تمہیں لیٹنے کے لیے کہوں تم لوگ لیٹ جانا، اور جب تمہیں میں واپس کھڑے ہونے کے لیے کہوں تو کھڑے ہو جانا۔ حضور غوث پاک نے کہا ان بچوں کے ساتھ تم اپنے بیٹے کو بھی رکھ دو، جب میں انہیں کھڑے ہونے کے لیے کہوں گا تو تمہارا بیٹا بھی کھڑا ہو جائے گا۔ حضور غوث پاک نے یوں کہا، وہ عورت ان بچوں کے ساتھ میں رکھ دیے۔ اس اور حضور غوث پاک نے فرمایا اے بچوں کھڑے ہو جاؤ۔ جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ ان بچوں کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا بھی زندہ ہو گیا ہے، میرا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا ہے، جب وہ عورت حضور غوث پاک کے نانا کے دربار میں جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے حضور غوث پاک کے نانا، اے عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ، تم جو کر نہیں سکے وہ تمہارے نواسے نے کر دیا ہے، وہ تمہارے نواسے نے کر دیا ہے، عبد القادر نے وہ کر دکھایا ہے۔ میں تمہارے دربار میں آئی تھی لیکن تمہارے در سے خالی جا رہی تھی، لیکن تمہارے نواسے نے مجھے روک لیا اور میں ان کے در سے خالی نہیں جا رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنے کے بعد حضور غوث پاک کے نانا نے کہا کہ اے عبد القادر ادھر آؤ۔ جب حضور غوث پاک کے نانا اپنے ساتھ اپنے لاٹھی کو لیا، اپنے ڈنڈے کو لیا اور حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، حضور غوث پاک آگے آگے بڑھتے گئے، ان
उनके नाना पीछे पीछे चलते गए। जब कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, ए मुर्दो सुनो, मेरे नाना जान पीछे से डंडा लेकर आ रहे हैं, चलो मेरे साथ भागो। इतना कहना था, उस कब्रिस्तान के जितने मुर्दे थे सभी ने अपने आप को खड़ा कर दिया और हुजूर गौसे पाक के पीछे पीछे चलते रहे। अल्लाह अकबर। देखिए हुजूर गौसे पाक, अभी बचपन का जमाना है। हुजूर गौसे पाक ने सिर्फ मुर्दों से बिना कहा कि मेरे नाना जान मेरे पीछे आ रहे हैं, डंडे लेकर आ रहे हैं, चलो मेरे साथ। इतना कहना था, उनके कहने से सारे के सारे मुर्दे उनके पीछे चलने लगे। हुजूर गौसे पाक की शान यह है कि उनके साथ मुर्दे पीछे। जब हुजूर गौसे पाक की उम्र 18 साल तकरीबन हो गई और उन्होंने अपने जिंदगी में कस्बाए जिलार में उन्होंने जितनी तालीम हासिल की वो कर ली। अब वो जाना चाहते हैं बाहर पढ़ने के लिए, इसलिए इल्म हासिल करने के लिए वो जाना चाहते हैं। वो अपनी वालिदा मोहतरमा से फातिमा उम्मुल खैर फरमाती है कि मेरे बेटे मेरे पास आए और उस वक्त आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल होता है और आपके वालिद मोहतरम ने आप लोगों के हिस्से में 80 अशरफिया छोड़े थे विरासत में। तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको 40 अशरफिया दी और उससे फरमाया, उनसे कहा कि मेरे बेटे अपनी जिंदगी में मुझसे तुम ये वादा करो कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। अभी 18 साल का नौजवान लड़का और उनकी माँ ने क्या कर दिया, उनके सदरी में वो 40 अशरफिया सीधी। सीने के बाद वो काफले के साथ उनको रवाना कर दिया गया। जब वो काफले के साथ कहा बगदाद शरीफ के लिए रवाना हुए इल्म हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए वो बगदाद के तरफ रवाना हुए तो रास्ते में डाकुओं का हमला। जब डाकुओं ने उन पर हमला किया, उनके साथ जितने सारे काफले थे सभी ने अपने अपने सामान को छुपाना चाहा, सभी ने अपने अपने बस्ते को छुपाना चाहा, सभी ने झूठ बोलना चाहा, सभी के सामान लूट लिए गए। लेकिन जो भी मेरे खौफ के बारे में हमें आते और पूछते, ए बच्चा जरा तुम ये बताओ तुम्हारे पास है क्या, तो वह सच यही बोलते कि मेरे पास 40 अशरफिया है और मेरी माँ ने मेरी सदरी में वो सी रखी है। लेकिन उन डाकुओं ने ये सोचा ये तो बच्चा है, हो सकता है ये झूठ बोले, ये हमसे मजाक कर रहे हैं। उनके बारी बारी से वो लोग पूछते गए। हुजूर गौसे पाक ने बारहा यही कहा, मेरी माँ ने मेरी सदरी में 40 अशरफिया सी रखी है। जब तमाम लोगों के उन लोगों ने मालों को जब्त कर लिया, लेकिन हुजूर गौसे पाक के माल को जब्त नहीं किया। जब उनके सरदार के पास वो लोग पहुंचे और सरदार को ये बताया, ये माजरा जब बयान किया, तो उन डाकू ने कहा कि जाओ उस बच्चे को पकड़ कर लेकर आओ। जब हुजूर गौसे पाक को पेश किया जाता है, हुजूर गौसे पाक से पूछा जाता है, ए बच्चा जरा तुम ये बताओ तुम्हारे पास क्या है, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? मेरे जो ये साथी है ये लोग कह रहे हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सदरी में 40 अशरफिया सी दी है, क्या ये दुरुस्त बात है? जब डाकू ने ये पूछा तो डाकू के सरदार को भी यही जवाब दिया गया। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरे सदरी में 40 अशरफिया सी रखी है। जब उनको खोला गया, जब उनको देखा गया, तो हुजूर गौसे पाक के सदरी से 40 अशरफिया निकल चुके हैं और सदरी और डाकू ने जो ही उस सदरी को खोला, उन अशरफियों को देखा, कभी मेरे दोस्त के चेहरे को देखता, वो नूरानी चेहरे वाले शख्स, वो नूरानी वाले बच्चे को देखता, लोग उस डाकू के दिलों में असर होने लगा। वो डाकू ये कहता है, ए बच्चा जरा तुम ये बताओ तुम हो कौन? सभी लोग अपने अपने सामान को छुपाने के लिए हमसे छुपा रहे हैं, हमसे बचने के लिए वो लोग
دور بھاگ رہے ہیں. تم نے کیسے اپنے مال کو اب ہمارے سامنے راز کھول دیا ہے. وہ بزرگوں سے پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی امی جان سے وعدہ کیا تھا, میری امی جان نے مجھ سے یہی کہی تھی کہ اے میرے بیٹے عبد القادر, اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. اس لیے میں اپنی ماں کی وعدے کو توڑنا نہیں چاہتا, میں اپنی ماں کے بات پر میں فائز رہنا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے تم لوگوں کو سچ سچ بتا دیا ہے. بزرگوں سے پاک کی اتنی بات سننا تھا. ان تمام ڈاکوؤں کے دل میں اثر ہونے لگا. جب ڈاکوؤں کے سردار کو اثر ہونے لگا, ڈاکوؤں کے سردار نے دل میں سوچا اگر ہم اس بچے کو دیکھ لیں, اس نورانی والے شخص کو دیکھ لیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو کتنا فرق پڑتا ہے اس نورانی شخص والے بچے کے پاس. جب وہ ڈاکو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے اے نورانی والے شخص, اے نورانی والے بچے, اے عبد القادر, تم اپنے ہاتھ بڑھاؤ, تم نے اپنے ماں کے وعدے کو نہیں توڑا. ہم وہ انسان ہیں جو اپنے رب سے وعدہ تو کیے ہیں اور اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں. اے عبد القادر, تم اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ, ہم تمہارے ہاتھوں میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور ان برائیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, جب حضور غوث پاک نے 18 سال کی عمر میں ان تمام ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھایا اور جب ڈاکو کے سردار اکیلا وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. اب اس بات پر غور کرنا, آج ہمارے نوجوان اپنے اپنے ساتھی بنائے ہوئے ہیں. کوئی آپ کے اگر کوئی جوہر ہے یا آپ کا کوئی پارٹی ہے, آپ اپنے دوست کو ہر طرح سے بلا دیتے ہیں. اب حضور غوث پاک کو دیکھنا اور اس ڈاکو کو دیکھنا, وہ ڈاکو, وہ سردار, ڈاکو کا سردار, وہ اپنے چیلے چمیٹے سے وہ کہنے لگا کہ اے میرے چمچوں, اے میرے چیلے چمیٹوں, اے میرے ساتھیوں سنو, میں نے اپنی زندگی میں تم لوگوں کے ساتھ میں نے برائیاں کی, لیکن اب تم اپنے اپنے راستے اور میں اپنے راستہ. وہ ڈاکوؤں کے سردار وہ اپنے چمچوں کو سمجھا رہے ہیں, میں اب اس بچے کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, اس بچے کے ہاتھوں میں بیعت کرنا چاہتا ہوں, تم جو چاہو تم کرو, تم سے میرا کوئی وابستہ نہیں ہے, تمہارا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے. اب دیکھو ڈاکوؤں کے سردار نے یہ اعلان کیا, ان ڈاکوؤں نے کہا اے سردار, جب ہم برائیوں میں تھے تو ہم تمہارے ساتھ تھے, اب تم نیکی کے راستے میں جا رہے ہو, اب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہے دوستی, یہ ہے محبت اہل بیت کو دیکھ کر. اور غوث پاک صرف حسینی سید نہیں یا حسنی سید نہیں, بلکہ وہ دونوں سید ہیں. اس نورانی والے شخص بچے کو دیکھ کر وہ تمام کے تمام جو ڈاکو کے سردار اپنے ساتھیوں کو جدا کر دیتا ہے اور وہ تمام کے تمام ساتھی وہ یہ کہتا ہے کہ اب اگر آپ نیک راہ پر چل رہے ہو تو تم ہمیں جدا کر رہے ہو. یہ بھلا کیسی بات ہوئی, جب تم برائیوں میں تھے تو ہم تمہارے ساتھ تھے, اب تم نیکوں کے راستے میں چل رہے ہو تو اب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور دیکھیے وہ جتنے کے جتنے تھے ڈاکو, جتنے تھے, سب کے سب اللہ کے برگزیدہ بندے بن گئے, اللہ کے ولیوں میں شامل ہو گئے. کیوں؟ صرف اتنا تھا کہ حضور غوث پاک کے ہاتھوں میں انہوں نے بیعت کر لی. آپ جانتے ہیں حضور غوث پاک کے شان تو یہ ہے, ان کے ہم شان کو عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتے. ان کے دربار کے جو کتے ہیں, جو ان کے لنگروں کے ہڈیاں بچ جاتے تھے, ان کے لنگروں کے ہڈیاں جو بچ جاتے تھے, وہ ہڈیاں کھا کر وہ کتا حضور غوث پاک کے دربار میں رہتے تھے. ایک اللہ کے بہت برگزیدہ بندے شیخ احمد جان رحمت اللہ علیہ, جب دیکھو اللہ کے یہاں پر بھی بہت سوچنے والی بات ہے, جو اللہ کے وہ ہو جاتے ہیں تو دنیا کی ساری چیزیں وہ اللہ اس بندے کے ہو جاتے ہیں. شیخ احمد جامی انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اللہ کے راہ میں نکل پڑا. جب اللہ کے راہ میں وہ چلے تو ان سے چرندے پرندے بات کرنے لگے, یہاں تک کہ وہ شیر ان کا سواری بن گیا. جب
اور وہ کسی کے بارگاہ میں جاتے، شیخ احمد جان رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ چاہے وہ کسی بادشاہ کے دربار میں کیوں نہ چلے جائے، اس کا اگر دعوت ہوتی تو وہ یہ کہتے کہ میرے شیر کے خوراک تم تیار کر لینا۔ جب شیخ احمد جان کو یہ خواہش ہوئی کہ میں حضور غوث پاک سے ملاقات کروں، شرف حاصل کروں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان، حضور غوث پاک نے کیا بخشا ہے۔ حضور غوث پاک کے پاس شیخ احمد جان نے اپنے مرید کو بھیجا، خاص مرید کو بھیجا اور کہہ دیا کہ جاؤ حضور غوث پاک کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہہ دینا اور یہ شرط رکھ دینا۔ تو وہ مرید آئے، حضور غوث پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میرے جو پیر و مرشد ہے شیخ احمد جان، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے اور آپ سے شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے حضور غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس مرید نے کہا کہ ان کے پاس ایک شیر ہے جس پر وہ سوار ہو کر آئیں گے، ان کے خوراک آپ انتظام کر دیجیے گا۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ جب شیخ احمد جان اپنے سواری سے جب حضور غوث پاک کے دربار کی طرف آئے، سلام ہوا، ہم کلام ہوئے اور باتوں میں اشاروں میں بتایا گیا کہ شیر کا جو خوراک ہے وہ فلاں جگہ پر ہے۔ شیر کو بھیجا گیا کہ جاؤ تم فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے اور وہ تم خوراک کھا لو۔ لیکن دیکھیے شیر آگے چل رہا ہے اور غوث کے دربار کا کتا وہ پیچھے چل رہا ہے۔ وہ شیر کے خوراک، وہ شیر جب اپنے خوراک کو کھانے کے لیے جاتا ہے تو حضور غوث پاک کے دربار کا کتا جو ہی وہ اس شیر اپنے جھپٹ میں مارتا ہے، وہ کھانے کے فراق میں رہتا ہے، وہ کتا فوراً اس شیر کو پھاڑ دیتا ہے، اس کے گردن کو پکڑ لیتا ہے، اس کے گردن کو جگڑ لیتا ہے اور اپنے پنجوں سے اس شیر کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا نے کیا ہی خوب کہا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ ہے حضور غوث پاک کے دربار کے کتے کا، کہ جس کے بارے میں جب جو ہی اس روایت پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو انہوں نے اس کتے کے بارے میں یوں فرمایا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔